ٹھیک، یہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بات آپ کا ترجمہ بھی درست ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو بحثیں اٹھ رہی تھیں جن کے جواب میں آپ نے غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے، وہ اگر پس منظر آپ کو معلوم ہو جائے تو ان دو باتوں میں کوئی بھی تضاد کنٹرڈکشن نہیں ہے، سمجھ گئے؟ میں بتاتا ہوں آگے ذرا تھوڑا پڑھ دیں۔ شوق سے جو خاتم نبوت ہے وہ ایک بروز کی نشانی ہے۔ جی، کس کی؟ بروز ذلی بروز جیسے آپ اچھا، کہتے ہیں۔ اینڈ گاڈ از گوئنگ ٹو ٹیک۔ ٹھیک ہے۔ محمد اور احمد برہان احمدیہ کے ایک کریکٹر تھے، ایک سمجھیں کہ وہ کریکٹر سمجھیں کیا ہو، اینڈ ویری بینگ، اور ایک قسم کے ہولی پرافٹ۔ ہاں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب اس کو ذرا تھوڑی دیر چھوڑیے، یہ جو ترجمے ہیں اس کی بجائے براہ راست مجھ سے سمجھ لیں بات، سمجھ گئے؟ اس کتاب سے متعلق جماعت احمدیہ کے درمیان ہی غیر مبائین ان احمدیوں کے درمیان جو خلافت سے وابستہ نہیں ہیں، اور ان احمدیوں کے درمیان جو خلافت سے وابستہ ہیں، بہت بحثیں اٹھ چکی ہیں۔ اس لیے جو آپ سوال آپ نے کرنا ہے اس کے تمام پہلو مجھ پہ خوب روشن ہیں۔ میں آپ کی تسلی کرا دیتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور کسی پہلو سے بھی آپ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اس زمانے کے علماء نے بسا اوقات بڑی شدت سے اعتراض کیا کہ آپ نے آزاد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے تھے مستقل نبوت کا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر جگہ بڑی شدت سے مستقل نبوت کو گمراہی قرار دیا، ہر دعوے دار کو گمراہ قرار دیا۔ فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ کی خاتمیت کے بعد کسی مستقل نبوت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر ہے تو بروز جس کی بات کر رہے ہیں، بروزی نبوت ہے، اور اسی بروز کا جواب میں نے سورہ جمعہ کے حوالے سے دے دیا ہے پہلے ہی آپ کو۔ بروز کہتے ہیں کسی اور کے تابع ہو کر اس کے دائرہ اطاعت میں کوئی آئے، اور یہ صوفیانہ اصطلاح ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے، آج کل تو لوگ ان اصطلاحوں کے واقف نہیں، مگر اس زمانے میں علماء میں یہ بہت چلا کرتی تھیں۔ صوفی کہتے ہیں ایک صوفی پیدا ہوا ہے جو کسی پہلے صوفی کا بروز ہے، مطلب یہ ہے جسم اس کا نہیں، روح اس کی نہیں، مگر اس کا آنا گویا اس کا آنا ہے، اور اس کے تابع ہے، اس کا مخالف نہیں ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں جہاں اقرار کیا، وہ صرف اس کتاب میں نہیں دوسری جگہوں میں بھی ہے، بڑے زور کے ساتھ اقرار کیا ہے کہ خدا نے میرا نام لقب رکھا، میرا لقب نبوت عطا کیا، مجھے لقب نبوت عطا فرمایا، اور اس طرف بھی متوجہ کیا کہ دیکھو محدثین کو بھی تو ایک قسم کا نبوت کا مرتبہ حاصل ہے، یعنی انبیاء کی بحث چھوڑو، محمد رسول اللہ کی امت میں ایسے بڑے بڑے قطب، غوث اور محدث گزرے ہیں جن کو خدا نے کثرت سے وحی کے ذریعے مخاطب فرمایا، اور یہ بھی ایک نبوت کی قسم ہی ہے۔ مگر میرے اور محدثین کے اور دوسرے اقطاب کے درمیان ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب بزرگوں کے اندر نبوت کی صلاحیتوں کے باوجود ان کو نبی کے لقب سے یاد نہیں فرمایا، یہ نام مجھے عطا کیا۔ تو یہاں خدا سے وحی کے نتیجے میں بھی، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشگوئی کے رنگ میں بھی اپنے آپ کو اس نبوت کا مصداق قرار دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے حق میں پیشگوئی کے طور پر موجود تھی، سمجھیں؟ اس پہلو سے آپ کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جو مسلم میں ملتی ہے، جس میں آنے والے مسیح کو 4 مرتبہ نبی اللہ کہہ کے مخاطب فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں نبی کا لقب دیا گیا ہے مجھے، اور اس رسول کی طرف سے جو خاتم ہے، تو مجھ سے کیا بحث چھیڑتی ہو پھر؟ اور یہ اتنی قطعی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مسیح کے سچا ہونے کی علامت اس کا نبی اللہ ہونا بھی قرار دیں
اور مسیح آ جائے اور مولوی اس سے پوچھیں کہ تم وہی مسیح ہو جس کی پیشگوئی تھی، وہ کہے ہاں وہی ہوں، تو نبی اللہ ہو، اب بتائیں وہ کیا جواب دے گا بیچارہ؟ اگر کہے نبی اللہ تو کہے دائرہ اسلام سے خارج، تم مسیح کہاں سے ہو گئے؟ اگر کہے نہیں تو کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں نبی اللہ ہوگا، تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں نبی اللہ ہی نہیں؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ اپنے ذہنوں کے تضاد اور جھگڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں تو فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایمان لازم ہونا چاہیے، یہ رجحان قطعی ہے جو کبھی بھی غلطی نہیں کرنے دے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن معنوں میں بھی آنے والے مسیح کو نبی کہا ہے، ان معنوں میں وہ ضرور نبی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ بس ہر ان معنوں میں جن میں مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا ہے نبی کا، آپ نے ہر ان معنوں میں خود اپنی نبوت کا انکار کیا۔ ہر ان معنوں میں جن میں آپ نے اقرار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی آئے گا، ان ہر معنوں میں قبول کر لیا۔ تو تضاد تو صرف سوچنے والے کی سوچ کا تضاد ہے۔ اب میں انکار والا مثال دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا نبی آبادی، دجال آئیں گے، فتنے فساد پیدا ہوں گے، نبی ہونے کا کلہم یزعمون انہم نبی اللہ، نبی اللہ لفظ آتا ہے نبیون، ہر ایک ان میں سے یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہوگا۔ ولا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کتنی قطعی حدیث ہے۔ کن معنوں میں کوئی نبی نہیں؟ بات کا کیا معنی ہے؟ جب اس بات پر آتے ہیں تو پرانے علماء جنہوں نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا نہ وہم و گمان تھا، انہوں نے یہاں لفظ بات کا یہ معنی کیا، یہاں بات سے مراد میرے مخالف، مجھ سے ہٹ کر کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے دائرہ غلامی سے باہر کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب بات کا یہ معنی انہوں نے قرآن سے ثابت کیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ اللہ کے بعد اور اس کے نشانات کے بعد پھر کس کی بات مانیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بات کا لفظ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کا ویسے تو بات ہو ہی نہیں سکتا۔ مخالفت کے معنوں میں عربی میں مسلم، قرآن میں مسلم، اس لیے اس کا یہ معنی کیا جائے تو تمام تضادات اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے اہل علم علماء پہلے یہ بات چھیڑ چکے ہیں، ورنہ حدیث مسلم والی حدیث سے تضاد ہو جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا کوئی نبی نہیں، ایک جگہ فرمایا مسیح نبی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا جواب موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لا نبی آبادی فرمایا تو ملا علی قاری کے نزدیک تو یہ معنی ہیں جو میں نے بیان کیے کہ آپ سے ہٹ کر، آپ کے دائرے سے باہر آپ کا مخالف کوئی نبی نہیں آ سکتا، ناممکن ہے۔ بڑا معقول معنی ہے، مگر اس کے علاوہ زمانے کی تعیین کرنے والے بھی معنی خود حضور نے فرمائے ہیں۔ جس مسیح کو نبی اللہ فرمایا اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لیسا نبی بینی و بینہ، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ جہاں بات کا زمانہ طے ہو گیا کہ بات قیامت تک کا بعد ہے یا کسی خاص رونما ہونے والے واقعہ تک کا بعد ہے، تو فرمایا اسی شخص کا حوالہ دیا۔ دیکھیں کوئی بھی تضاد دیا حضور کی حدیث میں، اسی نام کا حوالہ دیا جس کے مطلب نبی اللہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھو میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کے درمیان متنبی ہوں گے، دعوے دار ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھول چکے ہیں ان باتوں کو، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں انکار کرتے ہیں وہاں بات کے ان معنوں میں انکار کرتے ہیں کہ حضور اکرم کی شریعت آپ کی غلامی سے باہر، اس آیت کے تابع جس میں اطاعت کو انعام کی شرط قرار دیا گیا ہے، اس سے باہر جن معنوں میں بھی تم سمجھتے ہو کہ میں نے دعویٰ کیا جھوٹا ہے، میں ایسے دعوے پر لعنت ڈالتا ہوں، اس کو دین سے خارج ہونے کا متبادل سمجھتا ہوں۔ جن معنوں میں حضور اکرم نے نبی فرمایا، جن معنوں میں قرآن نے آنے والے کی پیشگوئی فرمائی، ان میں سے کسی ایک معنی بھی آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ سمجھ گئے؟ شکریہ۔